لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جناب صدر مجلس پروفیسر قدیم فاروقی صاحب، سامعین کرام، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس یاد میں کچھ آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکوں. اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، مجھے چند گزارش کرنی ہے آپ حضرات سے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی. ہم بڑی پاکیزہ ہستیوں کا ذکر اس محفل میں شریک ہیں. چھوٹا ہوں بڑی بات، ہم کہاں ان کے بارے میں کچھ بات کر سکیں یا کچھ بیان کر سکیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ان بزرگوں کی سیرتوں کا مطالعہ اگر ہم نے کیا ہے تو انہوں نے ان کا کیا زندگی کا مقصود تھا، انہوں نے پوری زندگی کس چیز کے لیے وقف کی. آج یہ نوبت پہنچ چکی ہے، اس میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے. حال تو یہ کہ برائی پھیلتے پھیلتے اب برائی جو ہے اس کو لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں، اور یہ آثار قیامت میں سے ہے کہ وقت آئے گا کہ برائی کو لوگ برائی نہیں سمجھیں گے. میں صرف چند قرآن مجید کی آیات سورہ اعراف کی ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَقَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان میں سے ایک گروہ نے وزقالت امت میں ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے لوگوں سے کہا جو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، برائیوں سے روک رہے تھے، لما تعظون، تم ان کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو؟ لما تعظون قوما اللہ مہلک، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذاب شدید، جن کو سخت عذاب دینے والا ہے. انہوں نے جواب میں یہ کہا فقالوا، جو یعنی لوگ روک رہے تھے، جن برائیوں کو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے جواب میں ان لوگوں سے کہا، ان کو جو روک رہے تھے، ان کو کیا ضرورت ہے تم ان لوگوں کی؟
معذرتنا ربکم، یعنی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے تو تیرا پیغام ان تک پہنچایا، اپنی جو ہم مکلف تھے اس حد تک ان کو ہم نے برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسری یہ کہ لعلہم یتقون، شاید یہ باز آ جائیں، بچ جائیں برائیوں سے۔ آگے فرمایا ولما نسوا ما ذکروا بہ، مجھے معاف کرنا میں شوگر کا مریض ہوں، آیات کو بھول جاتا ہوں۔ لما نسوا ما ذکروا، جو چیز ان کو یاد دلائی جا رہی تھی جب وہ بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا انفسهم بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، یعنی جو برائی سے روک رہے تھے ان کو، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا، بتائیے، ان کو ہم نے بچا لیا اور جو دوسرے ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک دوسری جگہ ہے اس میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے آپ سے قبل دوسری قوموں میں بھی انبیاء کو بھیجا، یعنی ان میں تمام حجت کرنے کے بعد ہی پھر ان کو ہم نے بڑے مصائب و آلام میں مبتلا کیا، اس لیے مبتلا کیا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور تائب ہوں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر کیا ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑائے نہیں، انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، تو تائب نہ ہوئے۔ اسی طرح کی آیت ہے شاید فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بالکل بھول گئے جن کو بابا یاد دلاتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے سب کھول دیے ان پہ انعام و اکرام پوری، کھاؤ پیو مزے کرو۔ یہ استدراج ہوتا ہے، یعنی ان پہ دروازے کھول دیے ہر چیز کے۔ پہلے تو ان کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے مل رہے تھے کہ آ جائیں سیدھے راستے پہ، نہیں ہے تو پھر عذاب کی یہ بھی شکل ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حق رکھ، تو پھر جب یہ ہوا کہ جب وہ اس میں آگے ہے کہ جب وہ اس میں مست ہو گئے، اس میں جو نے طے کیا تھا، یعنی اس سے بالکل پھر اللہ نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ پھر وہ یہ تھی کہ وہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے یہ قوموں کے لیے، افراد کے لیے آئینہ ہے، اس میں ہر آدمی اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، افراد بھی اور قومیں بھی، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور خاص کر ایسے بزرگوں کی یاد میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کس طرح بھی بیان کی گئی ہے، کس طرح کتنا وہ خوف اللہ کا، خشیت اللہ، خوف خدا تھا، اور کس وقت کتنا وہ محاسبہ کرتے تھے اپنے گورنروں کا، اپنے عمال کا، ہر کا۔ تو یہ محاسبہ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی سے کوئی صورت بنتی ہے انسان کی بہتری کی، ہر فرد کا، قوم کا، بحیثیت اجتماعی بحیثیت فرد کے ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس راستوں سے ہٹ تو نہیں ہے۔ اب ہم آج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو، کون سا پہلو جو آپ کو تو ہر معاملے میں یعنی ان سے رہنمائی ملتی ہے، تصوف ہو، قرآن فہمی ہو، ادب ہو، لغت ہو،
یعنی انتظامی امور ہوں، فقہ ہو، اجتہاد ہو، کون سا پہلو ہو جس کے امام نہیں. لیکن آج کی اس دور سے ان کی یعنی مناسبت سے ہم جو ریلیونٹ چیز ہے جس کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، جس پہ غور کرنا چاہیے، وہ دو پہلو ہیں بہت اہم. اور جو ایسی جو دو چیزیں جس ہماری اس وقت پوری سوسائٹی کو یعنی اس میں مبتلا ہو چکی ہے. ایک آپ کا عدل و انصاف ہے، دوسرا امانت و دیانت کا تصور ہے. اور آپ دونوں چیزیں دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کہ عدل و انصاف کا کیا حال ہے اور امانت و دیانت کا کیا تصور ہے. اب دیکھیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے دعوت دی قریش مکہ کو تو ان سے کیا سوال کیا پہلے آپ نے؟ ایک اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، آپ پہ حملہ ہوتا، کیا آپ اس پہ تم نے کیوں نہیں یقین کریں گے؟ کس پر آپ ان کی کیا تھی دلیل، کیا تھی کہ آپ کو ہم نے کیا پایا؟ صادق اور امین، دوست الصادق الامین. اب دیکھیے اسے کتنا بڑا مفہوم ہے الصادق الامین، جس کی بنیاد پہ وہ تو بعد میں دوسری ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس دعوت کو رد کرنے کی، ماسوائے بنیاد کی، جن میں ان کے چچا ابو لہب سب سے پہلے تھے. لیکن تسلیم کر لیا انہوں نے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو بات کہیں گے ہم کو سنیں. یعنی آپ دیکھیں سب سے بڑی اہم چیز کریڈیبلٹی انبیاء کی، کسی منصب پہ جڑی ہے کہ سب. مصر میں یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں عزیز مصر کو؟ مجھے دے دو اقتدار میں. ان کی دو خوبیاں بتائیں گے انہوں نے. یہ قرآن ایک میرٹ ہے. آپ ہم سلیکٹ کرتے ہیں مناسب پہ تو آج کون میرٹ کا معیار ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں میرٹ دیتا ہے سلیکشن کا. وہ دو لفظ کہتے ہیں حفیظ علیم. ایک تو حفیظ مطلب حفیظ مجھ پہ تم اعتماد کر سکتے ہو، میں ایماندار ہوں، امین ہوں، یعنی آنیسٹی، انٹیگریٹی. اور دوسری کیا چیز ہے؟ علیم، نالجبل، میں اس کو سمجھتا ہوں. یعنی کسی عہدے پہ منصب پہ لگانے کے لیے قرآن ہمیں دو معیار دے دیے ہیں. ایک یہ کہ وہ چیز اس سمجھتا ہو شخص نالجبل، دوسرا اس میں اس کی امانت دیانت. یہ تو قرآن ایک میرٹ ہے خود نبی. اسی طرح شعیب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، اس میں ان کی بیٹیاں کیا کہتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو آپ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے کیا پایا ہے؟ قوی امین پایا. قوت سے مراد سے جسمانی قوت نہیں، جرت، جس طرح حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعہ بیان کیا. یہ بہت سی لمبی تشریح ہے. تو یہ دیکھیں صادق الامین. پھر آپ دیکھیں ہجرت جب آپ فرماتے ہیں تو وہی قریش مکہ کی امانتیں آپ کے پاس ہیں. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ تو یہ ان کو واپس کر کے آنا، تم نے ان کی امانتیں ہمارے پاس. اب انہیں میں آپ فرماتے ہیں حضور صاحب فرماتے ہیں فَيَجِبْ عَلَى وَلِيِ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّي عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ. ولی الامر جس کے پاس کوئی اقتدار ہے، حکومت ہے، اس پر فرض ہے، واجب ہے ان یولی علی کل عمل من اعمال المسلمین، جو مسلمانوں کے جتنے امور ہیں اس میں سے کسی امر پہ اس کو اس نے اگر فائز کرنا ہے اس منصب پہ، کس کو کرے؟ اصلح من یجدہ لذالک العمل، جو سب سے زیادہ یعنی ہے اس کی لائق قابل، جس میں میرٹ پائی جاتی، اس کو سلیکٹ کرے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ولی من امر المسلمین شیئا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مسلمانوں کے کسی
چھوٹے بڑے منصب پہ اس کو موقع ملا ہے کام کرنے کا، فَوَلَّى رَجُلًا، اگر اس نے کسی کو کسی منصب پہ اس کو متعین کیا، وہ ہو یجد من ہو اصلح مسلمین من ہو، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے بہتر آدمی موجود ہے، فقط خان اللہ و رسول، اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو اس نے اللہ اور رسول کی خیانت کی۔ پھر یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ اذا دیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونی شروع ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ فقیلا، صحابہ کرام نے پوچھا ما اداہتھا، ضائع ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب کوئی کام کسی ایسے آدمی کو سپرد کر دیا جائے گا جو اس کا اہل نہیں، فانتظر، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب دیکھیں، اب ہر منصب چھوٹے سے لے کے بڑے، ہر پورے ملک میں ہر جگہ آپ دیکھیں کہ اس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے اس چیز کو۔ اور پھر اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سن لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں، حضر میں، ہر چیز موجود تھے، بہت بڑے اونچے صحابی تھے۔ تو جب آپ نے جو شورا کی مجلس بنائی تھی 6 آدمی کی، اس میں فرمایا تھا کہ اس کو نہ شامل کرنا، میرے بیٹے کو شامل، مشورہ لے لینا لیکن اس کو امیدوار نہیں ہے۔ تو وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وقت نہیں ہے ہمیں، کتنے انہوں نے جب گورنروں کے انتخاب میں انہوں نے بالکل اپنے کسی قریبی رشتہ دار کسی کو، اور کتنی بڑی حکمت تھی ان کی، یعنی اندازہ ہوتا ہے ان کی بصیرت کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، عمر ابن خطاب، یہ ابن عمر، من ولی من امر المسلمین شیئا، کہتے ہیں عمر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے یعنی امور میں کوئی اس پہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے کسی کے، یا اس پہ اس کا منصب مل جائے اسے، فواللہ رجل، اگر کسی نے اس منصب بیٹھ کر کسی شخص کو ایسی اپوائنٹ کیا، اسے ایسا عہدہ دیا، منصب دیا، لمودت، اس کی یعنی اس کے ساتھ اس کی جو ہے محبت یا جو دوستی رشتہ داری، او قرابت یا رشتہ داری بین ان دونوں کے درمیان، فقط خان اللہ و رسولہ والمسلمین، اس نے اللہ کی بھی خیانت کی، اس کے رسول کی بھی، اور تمام مسلمین کی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اتدری ما مثل ما مسئلہ آہلائی کا مسئلہ قوم کانوا فی سفر، یعنی میری کیا تم جانتے ہو کہ میری مثال اور ان لوگوں کی جو یعنی عوام جو ہیں جن پر ان کو حکومت دی گئی کی مثال کس کی ہے؟ وہ اس طرح کی ہے کہ کچھ لوگ سفر پہ نکلے، انہوں سب لوگوں نے کیا کہ اپنا مال اکٹھا کر کے فَسَلَّمُوا إِلَىٰ وَاحِدٍ يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ، ایک آدمی کے حوالے کر دیا کہ تم نے یہ مال تمہارا امانت ہے، تم نے ہم پہ خرچ کرنا ہے سفر کے دوران۔ فرماتے ہیں فَهَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْتَعْصِرْ عَنْهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، کیا اس حلال شخص کے لیے اس مال میں سے کچھ اپنی نیند نکالے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امانت و دیانت کے اعتبار سے میں صرف ان کے 2 ہی پہلو لوں گا، اس وقت وہ بھی بہت اس کے ایک یعنی ٹچ کروں گا، ایک چھوٹا سا پہلو، بڑی ہماگیر میں نے عرض کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورسٹائل جینیس تھی، ایک ہماگیر شخصیت تھی، ان کی کتنے پہلو ہیں۔ تو ہم چونکہ ہماری اس دور کی مناسبت سے جس بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اس وقت ہماری امت مسلمہ، تو اس میں ان کی رہنمائی ہماری ان سے ملتی ہے اس دن کی مناسبت سے۔ یعنی
ایک تو آپ دیکھیں ان کے ہاں یعنی اس کا تصور امارت و دیانت کا، یعنی جو گورنر ہیں ان کا پورا محاسبہ کیا جاتا ہے. بحرین میں حضرت ابو ہریرہ جیسے گورنر ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے یہ مال آپ نے کہاں سے لیا، ان کو ضبط کر لیتے ہیں. ایاز بن قدم کو بلاتے ہیں کہ تمہارا باپ اونٹ چراتا تھا، تم گورنر بن گئے اور لوگوں کو یہ کر رہے ہو، تمہارے خلاف شکایات ہیں. یعنی اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا محاسبہ ہے حکام کا. پھر ان کو تعین کرنے میں کسی قریب اپنے رشتہ دار سے کوئی نہیں لحاظ کرتے، انتہائی دیانتداری. اور پھر یہ تو امانت و دیانت کا آپ کے ہاں ہمیں ملتی ہے اتنا بڑا چیز تصور. اب دیکھیے عدل و انصاف کیا ان کا کیا کہنا، وہ تو پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے آپ کا دور. یعنی ایک شہزادہ آتا ہے کسی ملک کا، پوچھتا ہے کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مسجد میں ہوں گے کہیں. وہ جا کر دیکھتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اینٹ سرانے کیونکہ سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں. تو دیکھتا ہے نہ ان کے پاس کوئی گارڈ ہے ان کی حفاظت کے لیے. حالانکہ وہ اس وقت 3 بڑے بر اعظموں کے یعنی اس وقت آ چکے تھے، اس وقت پورا افریقہ، ایشیا کے یعنی یورپ تک اتنی بڑی سلطنت تھی ان کے زیر تسلط. لیکن ایک گارڈ بھی نہیں کھڑا تھا، وہ ایک شخص سویا ہوا ہے پتھر رکھ کے، اینٹ رکھ کے اور خراٹے. تو اس نے مخاطب کر کے حضرتوں سے کہا عدلتا، تو نے عدل و انصاف کیا، امنتا، پھر تو معمون ہو گیا، کسی چیز سے تو خطرہ نہیں، فنمتا، اب مزے سے سو آرام سے. 3 الفاظ کی میں استعمال کیا، عدلتا، امنتا، نمتا. یہ تینوں کا آپس میں ربط ہے. یعنی عدل و انصاف کریں گے آپ، اس کا لازمی نتیجہ امن و امان قائم ہوگا، اس نے پھر آپ امن و سکون سے رہیں گے. آج تو آپ اسلام آباد کی گلی کوچوں میں دیکھیں، رات لوگ جاگتے ہیں، کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں. یعنی یہ بھی قرآن مجید کی وہ آیت وقت نہیں تھا جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایک آبادی کو بڑی نعمتیں دی اسے. اب دیکھیں پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو لاکھوں انسان کی قربانی سے یہ وجود جو ہمیں ملا ہے. کتنا سرسبز علاقہ ہے، سارے موسم اس میں ہیں، کتنی زمین زرخیز ہے. پھر یہاں کتنی معدنیات، منرل ڈپازٹس ہیں یہاں، گیس، آئل، اللہ کی بے شمار. اور حال یہ ہے کہ ہم کس چیز کے محتاج ہیں تو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس قرآن مجید میں آپ کہتے ہیں وہ آئینہ دیکھنے بھی کیوں نہیں ہم اس کی طرف جاتے ہیں، بسیط قوم کیوں نہیں دیکھتے، بسیط فرد کیوں نہیں دیکھتے. کیا وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک بستی جس کو ہم نے اتنی نعمتیں دی لیکن جب اس نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، تو پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے لباس الجوع والخوف مسلط کر دیا اس پہ. یعنی بھوک کا اور خوف کا. آپ اب دیکھیں یہ صورت ہمارے حال ہو چکی کہ نہیں، بالکل منطبق ہو رہی ہیں یہ چیزیں اس وقت ہم پہ. اس وقت خوف بھی ہے، ہر آدمی خوف ہے. سب اسلام آباد جیسے علاقے میں لوگ رات سوئے ہوتے ہیں، کہیں رکھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں یہاں دیکھے. اور پھر بھوک ننگ کا آپ خود ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے. خوف اور جو کا لباس ہم پہن چکے اپنی اس ناشکری کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہجرت حبشہ آپ کو یاد ہوگی. وہاں جب کچھ صحابہ کرام ان تکالیف برداشت نہیں کر سکے، آپ نے فرمایا کہ قریب کا ملک حبشہ میں چلے جائیے. اس کے الفاظ اصل آپ کے کیا ہیں؟ لو خرجتم الی ارض الحبشہ، اگر حبشہ کی سرزمین کی طرف تم نکل جاؤ، فإن بها ملک، وہ ایک بادشاہ ہے، لا یظلم عنده احد، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. وہی ارض الصدق، وہ سچی سرزمین ہے. یہ سیرت ابن ہشام کے اصل الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، سیرت ابن اسحاق کے شاگرد ابن ہشام. یعنی وہ عیسائی بادشاہ ہے،
اس کے بارے کہا جائے لو خرجتم الی ارض الحبشہ، اگر تو حبشہ کی سرزمین چلے جاؤ، فإن بہا ملک، اور ایک بادشاہ ہے، لا یظلم عنده احد، جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہی ارض الصدق، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ سچی سرزمین ہے. کس بنیاد پر دیں؟ عدل انصاف ہو رہا ہے. عدل انصاف جو ہے پوری کائنات کی بڑی ساری عدل انصاف پہ قائم ہے. فطرت کے خلاف ہے جو ظلم سے. یہ سب تعریف اس کی یہی کرتے ہیں، اور یونانی فلاسفر ہوں کہ یہ گلاس میں مجھے یہاں رکھنا چاہیے تو میں اٹھا کے اس کو ادھر رکھتا تو یہ اس پر ظلم ہے، جو جس کا حق ہے اس میں. تو یہ زمین اللہ نے ہر چیز کو ہر مقام پہ رکھا ہوا ہے. قیامت اسی لیے آئے گی، برپا جس ہوگی، سب چیزیں ڈسٹرب ہوگی، درم برم ہو جائے گی. اس سے پہلے ہم نے اپنے جو جہاں ہلکا وہاں ہم نے جس کو درم برم کر دیا اپنے جرم سے. تو یہ فطرت کے خلاف، فطرت کے ساتھ بغاوت ہے. اس کی سزا ملنی ہے، مل رہی ہے. عذاب کی ہزار شکلیں ہوتی ہیں. یہ تری سوال اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ آپ ضرور اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر اس وقت سب سے بڑی یہ چیزیں آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار کریں. اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ جب تک نبی تم میں موجود ہے اور استغفار کرتے رہو بچے رہو گے. اب نبی تو موجود نہیں، نبی تعلیمات تو موجود ہیں، لیکن استغفار کی گنجائش تو ہے. اب دیکھیں کتنے بڑے واقعات، حادثات ہو رہے ہیں. میں اسٹیٹ کے حوالے سے بتاؤں، بزرگوں سے سنا، مہاراجہ جو تھا اسٹیٹ کا ایک ڈوگرا تھا، جب وہاں قتل ہو جاتا کوئی بندہ مر جاتا وہ 3 دن بھوک وہ رکھتا تھا، مرن برت کیا کہتے ہیں، مرن بناتا تھا کہ میری رعایا کہ ایک آدمی قتل ہو جائے، یہ کوئی حادثے میں مر گیا. یہاں کتنے بڑے حادثے ہوتے ہیں. آپ کی ٹی وی پروگرام کیا کرتے ہیں، کس طرح دکھا رہے ہیں، پتی اثر ہی کوئی نہیں، بات ہی نہیں کہ موقع کوئی نہیں. یعنی اتنے جھنجھوڑا جا رہا ہے ہمیں، کتنے بڑے حادثے گزرے. 47 سے گنے نہ کہ ملک ٹکڑے ہوا، پھر کیا ہوا، پھر زلزلے، طوفان، سیلاب. یعنی اس پہ کوئی اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ مثل جھنجھوڑوں کی یتضرعون، کہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، کچھ کریں. حتیٰ کہ ذرا بارش نہیں ہے تو اس کے لیے نماز استسقاء بھی نہیں پڑھی جاتی ہے لوگوں سے، وہ توفیق بھی نہیں ہوتی ان سے. پوری اجتماعی طور پہ قوم، پوری حکمران کے عوام، سب کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، بچن معاش نہیں رہے گا. یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ سب ختم. میں آپ کہیں گے مایوسی نہیں، یہ دیکھیں ہمارے واقعہ ہے، یہ کچھ نہیں رہے گا، سب واش ہو جائے گا اگر یہ بالکل ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. اب ان کے ہم اتنی بڑی ہستیوں کے وہ ان کے ارواح زندہ ہیں. علامہ کیا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں غافل اسے سمجھتا ہے اختتامی زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دعا میں زندگی. مطلب ارواح زندہ ہے ہماری، یہ سب دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. خوابوں میں کبھی آتے ہیں اس طرح کسی کو جھلک نہیں. وہ کیا محسوس کریں، بزرگوں کے دن منا رہے ہیں، وہ کیا ان کی سیرتیں پڑھیں کہ وہ کیا انہوں نے قیام کیا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس حوالے سے اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے بڑا ان کی ہم یاد میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ میں اگر توفیق دے اس پہلو سے دیکھیں عدل و انصاف کی اور امانت دیانت کے فیصلے سے اتنی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اچھا اب وہ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال دی ہے انہوں نے. اگر آپ ان کے خطوط پڑھیں جو گورنروں کو انہوں نے لکھے ہیں، اپنے حکام کو ان میں تنبیہ کرتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو پبلک یہ ہے یہ جو خزانہ ہے یا جو بھی بیت المال ہے یا مسلمانوں کا جو بھی ہے، اس کی میرے ساتھ اسی طرح کہ یتیم کا جس طرح کوئی سرپرست ہوتا ہے اس کو یتیم کا سرپرست بنایا جاتا ہے، تو اس میں اس کو لیے اتنا حق ہے، اگر وہ محتاج ہے تو تھوڑا سا اس میں اپنے لیے لے لے، اگر وہ غنی ہے تو اس سے. یعنی یہ یتیم کے مال کی حیثیت ہے میرے پاس اس کی، اور ہم اس کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں اس میں. یہ تو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور گورنر کیا لکھتے ہیں، کسی گورنر کو لکھتے ہیں کہ تم اس جانور اس مال مویشی کی طرح نہ ہو جاؤ جسے سب چارہ مل جاتا ہے،
تو وہ اس وقت تک وہ منہ نہیں اٹھاتا جب تک وہ اس کی موت کا سبب نہ بن جائے. اور یہ واقعہ میں نے عجیب واقعہ ہے کہ یہ کسی نے سنایا کہ ایک چشمے پر ایک ریچھ مرا پڑا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی جو مکئی کھائی تھی اسے سب وہ سوچا اس سے کیا ہو گیا. اسے پانی انہوں نے کہا دیکھا اس نے کسی کھیت میں گھس گیا یہ ریچھ اور مکئی کی کھیس میں اور اسے وہاں کوئی نہیں تھا اس کو روکنے والا. تو وہ اتنا کھا گیا تو جب پھر پیاس لگی آیا چشمے میں پانی پیا گنجائش نہیں تو پیٹ پھٹ. مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ واقعہ یاد ہے کہ انہیں تم اس وحش کی طرح جانور کی طرح جاؤ جو سب چارہ جو ملتا ہے اس وقت تک وہ منہ نہیں اٹھاتا جب تک اس کا پیٹ نہ پھٹ جائے. یہ ان کے خط میں لکھا ہوا ایک گورنر کو. تو آج سب چارے ہمیں ملے ہوئے ہیں لگے ہوئے سر پھینکے ہوئے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جب تک وہ آ کر گردن پہ اسرائیل نے یہ کوئی حادثہ نہیں ہونے اس وقت تک ہم ان سے چھوڑ دیں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب دیکھیں گورنروں کو جو خطوط لکھتے ہیں بار بار اس میں اتنی کرتے ہیں تقوی اللہ کی خشیت اللہ سے ڈرو اور اس پہ تعریف بھی کرتے ہیں تقوی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ تقوی میں دو چیزیں فرماتے ہیں. تقوی جو ہے فی طاعت ہی و اجتناب معصیت ہی. تقوی یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کا کام کی اور معصیت سے بچا جائے گناہوں سے بچا جائے یہ تقوی ہے. تو ہر حکمران کو تنبیہ کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں. برتن میرے سے پاس کتنا ٹائم جی جی بس کیا ایک عبداللہ ابن مسعود کی راوی ہیں اس کے عرفات کے میدان میں آپ مخاطب ہیں حضور علیہ السلام. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. آتدرون ای یوم ھذا کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے. وہ ای شہر ھذا اور کون سا مہینہ ہے. وہ ای بلد ھذا یہ کون سا ملک علاقہ ہے. قالوا سب صحابہ نے سنایا جو جمع تشکر ھذا بلد حرام یہ وہ علاقہ ہے جو یہاں پہ یعنی کسی کو قتل شکار کرنا سب ممنوع ہے. یعنی یہ وہ شہر حرام یہ مہینہ بھی وہی ہے. وہ یومن حرام دیکھیے کس طرح اسلوب ہے آپ کا. مخاطب پہلے کر کے ان کو کس طرح کیا جائے پھر آپ ایک بڑی بات بہت بڑی بات آپ فرمانے لگے. الا خبردار ان اموالکم تمہارے مال و دولت جو ہیں وہ دماؤکم اور تمہارا خون جو ہے ایک جگہ آرادکم میں عزتیں بھی لکھا ہوا ہے دوسری پرسن میں حرامن یہ حرام ہے کا حرمت شہرکم جس طرح یہ مہینہ یہ ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا. پھر آپ فرماتے ہیں الا انی فرطکم علی الحوض دیکھو میں سب سے پہلے حوض کوثر میں پہنچوں گا. وہ قاسقرکم بکم الامم میں چاہتا ہوں میری امت پہ فخر یعنی میری امت زیادہ ہو سکے جب میں حوض کوثر پہ ہوں. آگے میں بیان نہیں کر سکتا کیا فرمایا آپ. میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں بیان کروں کیا لفظ فرمایا. میں حیران ہوں یہ سنن ابن ماجہ میں جا کر آپ دیکھیں یہ لفظ کیا فرمایا اور دیکھیں ہم کیا کریں. آپ نے کیا فرمایا وَلَا تُصَوِّرُوا وَجْهِي مجھے میرا منہ کالا نہ کرنا.
خدا کی قسم کانپ جاتا ہے لشکر۔ یہ سنن ماجہ دیکھیں، ورنہ ہمارے باپ بزرگ ہمیں کہتے تھے بیٹے کو نہ فرمائے، بیٹا دیکھیں میں نے نہ بندہ خراب کرے، کس در سے وَلَا تُسَوِّدُ وَجْهِي، آئے فرماتے ہیں الا خبردار انی مستنکذ، میں اس دن کے لوگوں کو چھڑاؤں گا۔ فرمایا وہ مستنکذ منی اناس، کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، میں ان کو سمجھوں گا اپنی امت، مجھ سے لے لیے جائیں گے۔ فَقُولُ یا ربی، میں اے رب سے صحابی میرے ساتھ، میرے دوست ساتھ میری امت، فَيَقُولُ آواز آئے گی اِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو معلوم نہیں ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں گی۔ ایک دوسرے مقام پہ جو پڑی تھی زمانے اس میں آپ حوض کوثر میں کوئی بتائے بلا رہے ہیں آپ نے، تو اوپر سے آواز آئے گی انہوں نے یہ کی حرکتیں، آپ نے کہا دفعہ اسی دفعہ جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت یہ اصل میں بات یہ کہ ان بڑی ہستیوں کے اب میں اس سے اختتام پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ جاتا اگر آپ اجازت دیں، میں کیونکہ آپ ہی کی امت میں باتیں عدل و انصاف کی ہو رہی ہیں، اور اس کے امام بھی آپ پہلے حضور علیہ السلام ہیں، پھر آپ کے حضرت عمر ہیں جنہوں نے امر نافذ کیا اپنے دور میں، اور جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ عباسیوں کا دور ہے۔ مہدی خلیفہ ہے، کوفہ کی مسجد جامع مسجد ہے، اس میں قاضی القضاء اور سیکورٹی چیف جسٹس انہوں نے عدالت لگائی ہوئی ہے، ان کا نام ہے شریک ابن عبداللہ۔ یہ مسجد دیکھیں یہ ملوکیت کے دور پہ، عباسیوں کی دور تک بھی کتنا بڑا مرکز تھا ہماری چیزوں کا، حالانکہ یہ ملوکیت کا دور ہے۔ اور چیف جسٹس مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کے عدالت لگائی ہے اس نے، اور روایت ہے کہ وہ نماز بھی انہوں نے پڑھائی ہے، کوئی پڑھا۔ تو اب برخاست ہونے والی عدالت، دیکھتے کیا کہ ایک عورت ہامتی عورت آئی اور بڑی مضطرب اور بال بکھرے اس کی بڑی بری اس طرح، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا صاحب آرام سے بات کرو، کوئی نہیں میں سنوں گا، تمہیں کیا اس کے ظلم ہوگا تم پہ، کیا بات۔ تو حضرت شریک ترجمے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ عورت کا سانس پھولا ہوا ہے، اسے تھوڑی سی تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، بتا دو تم تفصیل کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ مجھ پہ بہت ظلم ہوا، اس نے کیا ظلم ہوا، کس نے کیا، کون ہے، اور ظلم کی انہوں نے کہا ظلم اس کوفے کے گورنر نے کیا، موسیٰ ابن عیسیٰ نے، جو مہدی خلیفہ وقت کا چچا زاد بھائی ہے۔ اب وہ بڑے آرام سے سمجھا، سناؤ اپنی کیا کرنا۔ ان کے حضور دریائے فرات کے کنارے مجھے ایک باغ میں اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا، میرے اور بھائی بھی تھے اس میں شریک، ان کی تقسیم ہو گئی، تو ہوا یہ کہ گورنر نے، اور یہ اس باغ کو میں نے، بڑے کھجوروں کا گھنا باغ تھا اور بڑی اس کی میں نے اس کی حفاظت کی سب کچھ، اور یہ گورنر اس نے کیا کیا میرے بھائیوں سے، تو وہ لے لیا، خرید لیا، اور پھر مجھے بھی کہا تم بھی فروخت کر دو مجھے یہ باغ، میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے مجھے دھمکیاں دی، دھمکیاں دینے کے بعد اس نے کیا کہ ایک دن اس نے اپنے بھیجے اپنے آدمی، انہوں نے دیوار گرا کر اس کو قبضہ کر لیا میرے باغ پہ، اور وہی میری ذریعہ آمدنی تھی اور سب کچھ ہوا اس نے۔ یہ شریک ابن عبداللہ یہ بہت بڑے وہ وقت کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے یعنی عالم بھی تھے، زہد و ورع، اور یعنی ہر پہلو سے بڑی جامع شخصیت تھے اور عدل و انصاف میں۔ تو انہوں نے اس کی سن کر فوراً یہ کیا کہ اس کے سمن جاری کر دیا گورنر کے نام، تو کہا کہ اس گورنر کو لکھا اس میں کہ تمہارے خلاف ایک عورت نے شکایت کی ہے کہ تم نے اس پہ ظلم کیا، اور جب
اور اس کا تم نے اس کھجوروں کا باغ اس کا غصب کر لیا، اس کا کیا تمہارے پاس جواز ہے؟ خود فوراً عدالت میں آ کر پیش ہو کر اس کا جواب دو یا اپنے وکیل کے ذریعے جو، اور فوراً اس کو بھیج دیا وہ جو ہرکارا تھا اس پہ۔ تو وہ عورت کو کہا بس تم چل جاؤ، انشاءاللہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا تمہیں برابر۔ وہ جو ہرکارا لے کر جاتا ہے سمن ان کے پاس، کوفہ کے گورنر کے پاس، موسیٰ ابن عیسیٰ، جب ان کو دیتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، بڑا سیکھ پا، اور یہ کتنی جرت ہوئی ہے، اور وہ ایک بے وزن بے وقوف عورت کو اس کے کہنے پر مجھے بلایا جا رہا ہے عدالت میں۔ اس نے پولیس کا جو افسر تھا، چیف افسر جو بھی اس کے پاس ہوگا کوتوال والا، اس سے کہا جا کے کہہ دو اس کو، ان کو چیف جسٹس قاضی قزاق کہ آپ نے کیا کیا ہے ظلم، اور ایسی عورت جو ہے بیوقوف پاگل عورت کو اس کے کہنے پر آپ نے۔ تو کیونکہ قاضی القضاء ان کا بڑا روب تھا اور بڑا دبدبا تھا، خلیفہ سے زیادہ لوگ ڈرتے تھے، تو بڑا سوچا اس نے، بہت ڈر گیا وہ پولیس افسر، کہ میری تو جرت کیسے، میں کس طرح جاؤں گا، مجھے تو پھر اس نے کوشش کی گورنر سے کہ حضرت وہ تو مجھے بالکل نہیں، وہ تو بڑے سخت آدمی ہے، تو جو آپ میں پیغام دیں کریں، میں تمہیں، اس نے ڈرایا اسے، تو مجبور ہو گیا کہ اب یہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ انگریزی کے محاورہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، کیا کرے؟ تو اس نے پھر گھر والوں کو پیغام دے دیا اس نے کہ میں اب جا رہا ہوں، تو پھر جیل ہی میں میرا سامان بھجوا دو، میرا بستر وغیرہ جو بھی، تو اب قاضی القضاء نے مجھے انہوں نے چھوڑنا نہیں، گورنر بھی مجھے کہتا ہے جاؤ۔ تو یہ جب پہنچے قاضی کا اس پہ اس نے یہ بتایا جب ان کو، تو انہیں کہنے لگی تمہیں کیسی یہ جرت ہوئی ہے، تم ایک مظلوم عورت کے صاحب کو تم ایک یہ لے کر اس کو پیغام لے کر آئی ہو، تمہیں کیسی جرت؟ وہی بات ہوئی جو یہ سمجھتا تھا وہ پولیس افسر کوتوال کے مجھ سے ساری، انہوں نے فوراً اس کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کی تھی اس وقت، آج کے لوگوں کو ان کے پاس ان کے پاس تھی، اس کو جیل میں ڈال خبر جیل میں ڈال دی۔ یہ خبر پہنچی پھر گورنر کو۔ گورنر نے کیا کیا کہ گورنر نے اپنا خاص مقصود جو اس کا ایڈوائزر تھا یا کوئی اس کا گارڈ تھا، چیف گارڈ تھا، اس کو بھیجا کہ تاکہ ذرا سمجھاؤ اس کو قاضی صاحب کو کہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور کیا۔ وہ بھی آیا، اس پہ بھی اس نے کہا کہ اس کی مداخلت، اس پہ انہوں نے اسی بات مانی، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ گورنر سنا کہ یہ بھی ہو گیا، تیسرا پھر انہوں نے کچھ معززین اکٹھے کیے، انہوں نے کہ اپنے ان سے جا کے کوئی سفارش کریں۔ وہ جو آئے جب اس کی کہنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک مظلوم عورت کا سن رہا ہوں اور تم ظلم کا ساتھ دے رہے ہو، بجائے تم اس کی کہنے کی۔ تو ان لوگوں کو بھی معززین جو چنتے انہوں کو بھی نہیں جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ بات ہو گئی تو وہ قاضی صاحب چلے گئے۔ گورنر کو جو پتا چلا تو گورنر خود آیا، آ کر اس جیل سے سب کو نکال کر لے گیا، جتنے وہ تھے اس کے کار سب کچھ خود ہی اس نکال کے لے گیا۔ صبح بڑی دنیا جو مخلوق خدا کو پتہ چلا تو بڑی ہزاروں لاکھوں انسان جمع ہو گئے کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے کہ آج دیکھتے کیا۔ تو قاضی القضاء آئے تو بڑے تمتراک سے آ کے بیٹھے جب اس پہ، تو اپنے اس کو کہا کہ یہ میرا سامان جو ہے یہ باندھ دو سارا، اور یہ جو فائلیں جو بھی ہوگی یہ سر بمور کر دو، اور سواری اپنے لیے چلنے کے لیے کر۔ یہ راستے میں کہتے ہوئے کہ جا رہے ہیں کس کے پاس؟ مہدی کو، سب خلیفہ وقت کو کہتے جا رہے ہیں کہ میں نے اپنی خواہش سے اس منصب کو نہیں لیا تھا، اور اس بادشاہ نے وقت مجھ سے کہا تھا کہ تم کوئی مداخلت میں نہیں کروں گا، عدل انصاف سے تم نے کرنا ہے۔ تو وہ
یہ کہتے جا رہے اور لوگ مخلوق خدا ان کے ساتھ ہزاروں لاکھ انسان ساتھ جا رہے ہیں اور بڑا ان کو اس پہ متصور اور جاتے جب بادشاہ اس پتہ گورنر کو پتہ اور بڑی فکر ہوئی کہ یہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. اس چچا زاد بھائی بھی تھا, اسے شکایت تھی تو وہ دوڑتا ہو وہ بھی آ گیا. انہیں راستے میں ان کو روک لیا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ عوام کے کہنے پر آپ نے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو یہ بات کرتے ہیں میرے نزدیک سب برابر ہیں, یہ تم نے کیوں غلط حرکت کی ہے کہ تم نے سارے ان کو نکال کر جیل سے نکال کر لے گئے. بہرحال اس نے کہا جی میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ واپس جائیں, آپ جائیں نا واپس جائیں, میں ان کو واپس بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں اس جگہ سے نہیں ہلوں گا واپس, جب تک مجھے یقین ہو جائے وہ سارے جو تم چھڑا کر لے گئے ان کو واپس. جب وہ گورنر نے یہ کیا تھا وہ سب واپس کر دیے اور وہ پھر آپ واپس لوٹے. لوٹ کر آ کر جب پھر عدالت اسی مسجد میں عدالت قائم کی, کہا بادشاہ بلاؤ اس کو گورنر پر پیش ہو جائے. اور اس نے ظاہر جو ہے نا اس کی سارا وہ جو دروایا اس کو واپس کیا اس کا سارا اور واپس. یعنی میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع میں یہ ہمارے اسلاف بزرگوں کا, اور یہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت دے اور اس کی دعا کریں. اور اب جس حد تک ہم کو کیونکہ یہ چیز جس جگہ ہمیں اس تقاضا ہے اس دن کا ان بزرگوں ان ہستیوں کا جن کا ہم منا رہے ہیں, انہوں نے کہ ہم جس جگہ جس منصب پہ بیٹھے ہیں حتی الوسع ہم اس پہ عدل و انصاف کریں اور امانت و دیانت کا خیال رکھیں, تبھی وہ بزرگ ان کی روحیں خوش ہوں گی ہم سے, سبھی ہم سرفروح ہوں گے. یہ عادی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ کی اس میں جانے سے میرا ایک قریبی دوست اور بڑی تھا اور انتہائی اور اس کی ہارٹ فیگر ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی جنازہ, تو میں نے وہ جا رہے تھے لوگ ان کے جنازے, تو میں نے کہا میں تو یہاں جانا ہے میں نے, تو چونکہ پہلے سے میرا ہے تو میں نہیں آ سکوں گا, دیکھو یا اس سلسلہ. تو یہ زندگی کیا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. انسان جو ہے تو کتنی دنیا ہمارے سامنے آئی چلی گئی ہے, کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بادشاہ سب گزر گئے ہیں, یہ بھی گزر جائے گی زندگی. تو کامیاب وہی ہے جو جس نے اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلا. یہ بھی آپ کو یاد کراؤں, یہ آپ ذرا آپ دیکھ لیں, میرا تو تجربہ ہے, میں نے بارہا اس پہ سوچا یہ کیا بات ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اولیاء محدثین فقہا بزرگ جتنے جو دین کی خدمت کرنا ان کو تو دنیا یاد کرتی ہے, وہ آج بھی بے تاج بادشاہ ہے ہر جگہ پوری دنیا. یعنی اور جو بادشاہ ہیں ان کو کوئی یاد نہیں کرتا, حالانکہ ان بادشاہوں کو بھی نہیں یاد کرتا جو بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں, جو انتہائی. آپ نے سنا ہے سلطان محمود جس کا خاندان کتنا نیک بادشاہ تھا, قرآن مجید لکھ کر یعنی جو اس صف میں چلے گئے خواہ نیک بھی تھے ان کو کوئی نہیں یاد کر رہا, تذکر ان کا نہیں ہو رہا. یہ دو راستے, ایک راستے ان لوگوں کا ہمارے جن کے آپ دن بنا رہے ہیں, ایک دوسرا راستہ ہے دوسرا جس پہ یہ سارے گزرے ہیں حکمران بادشاہ, ان میں اتنے بادشاہ گزرے ہیں ایسے ایسے نیک خدا ترس, ان کو بھی کوئی نہیں یاد کر رہا ہے کسی بھی زمانے. لیکن یہ جو بادشاہ ہیں حضرت شیخ علی اجویری, حضرت شیخ احمد صدیق رحمۃ اللہ, خواجہ معین, جتنے بھی اولیاء جتنے بھی صوفیاء, پھر دوسرے بھی ہمارے فقہا محدثین, یعنی ان کے دیکھیں کس قدر ذکر خیر جگہ جگہ ہو رہا, ان کے مطالعہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کی ہم استفادہ کر رہے ہیں, ان کے دن بنا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا اللہ راضی کس سے ہے, کس راستے پہ ہمیں بتا رہا ہے, کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے, اتباع کرنا. تو اس سے بس ہمیں اس پہ لکم لسائر المسلمین, میں ان باتوں سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.